پھنس جائے اور اس میری رعایا میں، میری حکومت میں خدا نے وہ پوچھ لیا عمر بتا تیری حکومت میں، تیری سلطنت میں، تیری بادشاہت میں، تیرے دور حکومت میں یہ میرے جانور، میری بکری وہاں سے گزرتی ہوئی پھنس گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، عمر بتا تو کیا کر رہا تھا، تو نے کیسے یہ کام نہیں کیا؟ فرمایا عمر رو اس لیے رہا ہے کہ اس کی بارگاہ میں حساب کیسے دوں گا۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون بڑے بڑے عیباں والے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ عمر بن خطاب اس بات کے اوپر ہے کہ جو زبان کہہ رہی ہے کہ خدا ہے، دل تصدیق کر رہا ہے کہ خدا ہے، اس لیے زمین پر سو کر اس پتھر کے اوپر یا اینٹ کے اوپر سر رکھ کے روڑ کے بتا رہے ہیں قیامت تک امت کو، آنے والی امت کو، امت محمدیہ کے غلاموں کو کہ یاد رکھ لو عمر جو مراد مصطفیٰ ہے وہ رو کے بتا رہا ہے کہ کاش کہ عمر یہ پتھر ہوتا اور خدا کی بارگاہ میں پیش نہ ہوتا اور خدا اس عمر سے کوئی سوال نہ کرتا، پوچھتا نہ، اور جو ہے وہ عمر یہ کیسے خدا کی بارگاہ میں پیش ہو کر جواب دے گا۔ یہ ہے زبان اور دل کی توحید، دل سے تصدیق کہ توحید باری تعالیٰ کیا ہے۔ انہی کا بیٹا عبداللہ بن عمر، آپ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا تو ایک بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا تھا، جب اس کے قریب ہوا اسے کہا کہ یہ جو بکریاں ہیں کس کی ہیں؟ بکریاں چرانے والے نے کہا یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، میں اس کا غلام ہوں، بکریاں چرا رہا ہوں جنگل میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا ایک بکری بیچ دو کیونکہ تیرے ساتھ مالک تو نہیں ہے۔ یہ توحید باری تعالیٰ ہے، مالک نہ ہو، سونا پڑا ہے پڑا رہے، چاندی پڑا ہے پڑا رہے، پیسے پڑے ہیں پڑے رہے، گندم پڑی ہے پڑی رہے، مال ہے وہیں پر رہے، اس میں ایک کبھی نہ آئے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں تیرے ساتھ تیرا مالک تو موجود نہیں ہے، ایک بکری مجھے بیچتے ہو، ایک بکری مجھے بیچ ڈالو، مالک کو کیا سے پتا چلے گا؟ اتنی بکریوں میں سے ایک بکری چلی گئی تو کیا خبر ہوگی اسے؟ اس شخص نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر میرا مالک نہیں دیکھ رہا، وہ ظاہری مالک ہے جو نہیں دیکھ رہا، جو میرا حقیقی مالک ہے خدا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اس جنگل میں بھی میرا خدا، میرا مالک جو حقیقی ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں 2 نمبری کر رہا ہوں یا میں 1 نمبری کر رہا ہوں، لہذا میں نہ دنیا والے مالک کے خلاف جاؤں گا نہ اس حقیقی خدا کی بارگاہ میں پردے میں اوجل ہوں گا، وہ حقیقی خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا عبداللہ بن عمر کو یہ دل پر اتنی چوٹ لگی، آپ اتنے روئے، آپ اتنا روئے، اتنے روئے، آپ فرمانے لگے اے نوجوان میں دیکھ رہا تھا کہ تو کیا کہتا ہے، میں یہ مان گیا ہوں کہ تو واقعہ اس اللہ کو پہچانتا ہے، اس خدا کو پہچانتا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اس کی توحید کو تو دل و جان سے مانتا ہے۔ فرمایا یہی دل و جان سے جو بندہ توحید کو مان لیتا ہے، نہ وہ چوری کرے، نہ وہ زنا کرے، وہ نہ شراب خوری کرے، نہ وہ نماز کو چھوڑے، نہ وہ قرآن کو چھوڑے، وہ نہ نبی کے فرمان کو چھوڑے، کیونکہ اس نے توحید کو مان لیا ہے۔ دوسری فرمایا اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے باپ کا، پھر بیٹے کا، اب پھر باپ کا، سن لیجئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے دور حکومت میں آپ گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے 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 آپ جو ہے نا رات کے وقت ایک مکان پر پہنچے کہ دیکھیں کہ اس گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز تو نہیں آ رہی۔ یہ حکمران تھے، یہ امیر المؤمنین تھے، اور جب یہ ایسے امیر المؤمنین تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑا کرم کیا ہے، بڑا فضل کیا ہے، بڑے انعامات اور اللہ تعالیٰ نے پھر برسائے ہیں۔ چلتے آ رہے ہیں تو ایک دیوار کے ساتھ جیسے ٹیک لگائے نا، اندر سے ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی اس طرح کرو، آج دودھ تھوڑا کم ہے، اس میں پانی ڈال دو، دودھ کم